مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، آج کی یہ نشست جس پر ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے 7 کلیسیاؤں پر بات کریں گے. یہاں میں وقت ضائع کیے بغیر اسے آگے بڑھاتا چلوں، اور آج کی اس نشست میں ہمارے مہمان ہیں خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر ایرک سرور صاحب، جن کا تعلق USA سے ہے اور علم الہیات سے وہ اچھی طرح واقف ہیں. اور یقیناً جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو جب کلیسیاؤں کا ذکر آتا ہے اور ابتدائی 7 کلیسیوں کا، تو بہت سے بھید ہیں. مکاشفہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر اس میں بہت سی اصطلاحات پائی جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لوگ اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو یقیناً جب ہم کلیسیاؤں پر بات کریں گے کہ مکاشفہ کیوں لکھا گیا، مکاشفہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، پھر چند ہم اس کی تعریف کو بھی دیکھتے ہیں، شکایات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے پھل کو، اس کے انعام کو دیکھتے ہیں. تو آج کا یہ ایپیسوڈ ایک اسپیشل ایپیسوڈ، اور یہ نشست یقیناً ایک ہمیں سیکھنے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے یہ نشست بہت ہی خوبصورت ہوگی. یقیناً خدا کا کلام ہمیں بہت سی چیزوں سے آشنا کرتا ہے. آئیں آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں، اور آئیں آج کے مہمان سے ملتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر ایرک سرور صاحب. سر، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. تھینک یو ویری مچ جارج صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا، اور خاص طور پر اس سبجیکٹ کو ڈیل کرنے کا. جنرلی چونکہ ہمارے یہاں پر مکاشفہ کے بارے میں بالعموم جو کانسیپٹ ہے تو لوگوں کے بہت مکس نظریات ہیں. کچھ تو وہ لوگ ہیں جو سنی سنائی باتوں پہ ہیں، بڑے کم لوگ ہیں جو خود پڑھتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس پراپر علم الہی کا پراپر نالج یا سسٹمیٹک اسٹڈی ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کے اس پروگرام کے وسیلے سے لوگ مکاشفہ کے بھید کو اور کلیسیاؤں کے پیغام کو آج اپنی زندگیوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم مکاشفہ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم الہی مکاشفہ کی تعریف کو دیکھیں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، مکاشفہ کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اپوکلپسو، جو ہے اپوکلپس لفظ یوز کیا جاتا ہے. اپوکلپس مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو پوشیدہ تھی اور اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پہلے سے موجود نہیں تھی، لیکن وہ موجود تھی. اٹ واز ڈیزائن ان گاڈس گرینڈ نیریٹو، اور اس کے اندر لیکن جب اس کا وقت آتا ہے تو خدا ان چیزوں کو اپنے بندوں کے وسیلے سے ظاہر کرتا ہے. اور چونکہ مکاشفہ کا جو مکاشفاتی ادب ہے یہ صرف مکاشفہ کی کتاب کے اندر نہیں ہے. تو مکاشفہ کا لٹرلی مطلب یہ ہے کہ جو چیز ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی یا بھید ہے، اس کو بھید کو پبلک کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے ویریس کمیونیکیشن موڈ استعمال ہوتے ہیں. اب کمیونیکیشن موڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو خدا نے جو اپنا کمیونیکیشن ہے، خدا نے بڑے مختلف طریقہ کار لیے ہیں. ایک اسے ہم عام مکاشفہ کہتے ہیں، خاص مکاشفہ کہتے ہیں. عام مطلب خدا کائنات کی تخلیق کے وسیلے سے آسمان خدا کے جلال ظاہر کرتا ہے، زمین اس کی دستکاری دکھاتی ہے. جنرل ریویلیشن ٹو ہول کریشن آرڈر. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے خاص مکاشفہ جس میں خدا اپنے خاص بھیدوں کو، باتوں کو اپنے خاص بندوں کے وسیلے سے خدا پیش کرتا ہے، جس میں اس خاص نہ صرف جنریشن کے لیے جس کو دیا گیا ہے، بلکہ اس کے بعد جو آنے والی نسلیں ہوں گی. اینڈ دین اٹ ہیز اے لٹرلی اینڈ اسپرچل امپلیمنٹیشن، جو کہ تا اینڈ آف دا ورلڈ، جب تک کہ خدا اس چیز کو ریپ اپ نہیں کرتا وہ چلتا رہتا ہے. اس طرح وہ جو مکاشفہ ہوتا ہے وہ ایک جاری رہنے والا مکاشفہ بن جاتا ہے. اور اس کے لیے جو بائبل مقدس ہے، بیکاز بائبل مقدس از اے لٹرری آرٹ ورک، تو جب اس کو نیریٹو کو بیان کیا گیا ہے تو مکاشفاتی ادب کی صنف آئی ہے. جیسے بائبل مقدس میں آپ کو شاعری کی صنف ملے گی، تاریخ کی صنف ملے گی، کہانیاں ملیں گی. اسی طرح مکاشفاتی ادب جو ہے اس کی بھی صنفیں ہیں، جس میں پرانے عہد نامے میں یا ہبرو جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر دانیل کی کتاب، اس کے بعد حزقیل کی کتاب، زکریا کا صحیفہ، اور کچھ جو ہیں زکریا کے ساتھ ایک اور رائٹر ہیں پرانے زمانے انبیاء اصغر میں ہیں. تو یہ 3 سے 4 کتابیں ہیں جو آلریڈی مکاشفاتی ادب کا احاطہ کرتی ہیں. نئے عہد نامے میں ایکسپلسٹلی پوری بک جو ہے جو مکاشفاتی ادب کو پیش کرتی ہے وہ ظاہر ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے. اچھا، جب ہم مکاشفے کی ہی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور سننے میں بھی آیا ہے کہ لوگ مکاشفہ کی جب بات کرتے ہیں مجھے مکاشفہ آتا ہے. تو کیا یہ انسانی عقل سے، فہم سے، تحقیق سے حاصل کیا جاتا ہے
یا اس کے کچھ اور سورسز ہیں؟ مکاشفہ جو نا میرا پرسنل مکاشفہ ہونا اور جناب مجھے خواب آ جانا رات کو، وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا اکثر جی مجھے خواب آ گیا میں سویرے بشپ بننا ہے، ٹھیک ہے نا، یا مجھے خواب آ گیا میرا ویاہ فلانی جگہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا مجھے خواب آ گیا کہ میں باہر ٹر جانا ہے. تو یہ ہیں پرسنل موٹیوز، پرسنل پرپسز. اس کا کلیسیا سے لینا دینا کوئی نہیں ہوتا. جب ہم خدا کی ذات کی بات کرتے ہیں نا جی، خدا مکاشفہ دے رہا ہے. گاڈ از اے گاڈ آف ہول کریشن، ہول کاسمک آرڈر، ٹھیک ہے نا. تو خدا جب بات کرتا ہے تو خدا پرسنل بندے کا میڈیم تو یوز ہو رہا ہے، بٹ اٹ از اے پارٹ آف گاڈس گرینڈ پرپس. اور اس گرینڈ پرپس کے اندر جو کلیسیا ہے، جو چرچ ہے زمین کے اوپر، چاہے وہ انویزیبل کلیسیا ہے چاہے وہ ویزیبل کلیسیا ہے، اس کلیسیا کے وسیلے سے دیکھیں خدا کی جو ایجنسیز ہیں نا زمین پہ کام کرنے کی، there are 3 میجر ایجنسیز ہیں جس کے ذریعے خدا کام کرتا ہے. نمبر 1 ایجنسی جو ہے خدا کی وہ ہے خاندان، فیملی، جس کے ذریعے خدا، جیسے خدا نے آدم اور حوا کو، ابراہیم کو، سارہ کو، یعقوب، مطلب خدا خاندان کے وسیلے سے اپنی پہلی ایجنسی خدا لانچ کرتا ہے جس کے اپنا گرینڈ نیریٹو دیتا ہے. دوسرا جو گرینڈ ہے وہ ہے گورنمنٹ، حکومتیں جو ہیں، گورنمنٹس کے وسیلے سے خدا جو ہے اپنا ایجنسی کو استعمال کرتا ہے اپنی بادشاہی، اپنے امپلیمنٹیشن کے لیے. تیسری جو ایجنسی ہے جو پاورفل ہے سب سے زیادہ، وہ ہے چرچ، کہ کلیسیا کے وسیلے سے جو بھید ہیں، جو تعلیم ہے، جو خدا کہنا چاہ رہا ہے، جو خدا کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ جو ایجنسی ہے وہ چرچ ہے جس کے ذریعے سے خدا کام کرتا ہے. یعنی کلیسیاؤں کی جو بنیاد ہے آپ اسے یہاں لے کے آ سکتے ہیں. نہیں، کلیسیا کی بنیاد کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، بات ہو رہی ہے اوور. یہاں میں ڈینومینیشن کی بات نہیں کر رہا. کلیسیا سے مراد ہے مسیح کا بدن، مسیح کا بدن اینی ڈینومینیشن. اس لیے میں نے 2 لفظ یوز کیے ہیں، ویزیبل اینڈ انویزیبل، ٹھیک ہے نا. سو ویزیبل مینس زمین پر کوئی بھی بدنی کلیسیا ہے، جسمانی کلیسیا ہے، کوئی بھی ڈینومینیشن ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے. انویزیبل کے اندر شاید وہ ڈینومینیشن کے اندر نہ بھی ہوں، بٹ دے آر پارٹ آف دا باڈی آف کرائسٹ. اچھا، جب ہم آپ کے میسیج کی بات کرتے ہیں یا پس پردہ جب آپ سے بات ہوئی تو آپ کے میسیج کے اندر ہم نے ان چیزوں کو دیکھا. جب ہم کلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں، 7 کلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم لکھوانے والے کو دیکھتے ہیں، کس سے لکھوایا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم وہاں پر ان الفاظوں کو دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کی تعریف بھی ہو رہی ہے، پھر اس سے شکایت بھی کی جا رہی ہے، اور شکایت انتباہ ہے، اور شکایت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے سکھایا بھی جا رہا ہے کہ میں تجھے انعام دوں گا تو جب غالب آئے گا. تو یہ 7 کی 7 کلیسیاؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھوانے والا جب لکھوا رہا ہے تو مکاشفہ لکھوانے کا مقصد کیا تھا؟ ہاں جی، اس کے لیے ہسٹوریکل کانٹیکس میں جانا ہوگا. جیسے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا ہے، مکاشفاتی ادب، ٹھیک ہے. تو یہ لٹریری آرٹ ہے کہ خدا جب کمیونیکیٹ کر رہا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیشہ ہر دور میں کٹنگ ایج ٹیکنالوجی یوز کی ہے اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. جو اس دور کی ایڈوانس سب سے ٹاپ لیول کی ٹیکنالوجی ہوتی تھی خدا وہ یوز کرتا تھا، ٹھیک ہے. میں چند ایک موٹی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ اس کا مکاشفہ جو آپ کا سوال نا پرپس سامنے آئے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ جس دور میں 1500 سال قبل مسیح چلتے ہیں، اس دور میں رائٹنگ، سٹون رائٹنگ جو تھی، تختیوں پہ لکھنا، یہاں ٹھیک ہے نا، پتھر پہ لکھنا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنے دور کی جدید ٹیکنالوجی تھی کہ یار پتھر پہ کیسے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اینڈ 10 کمانڈمنٹس پتھر کی تختیوں پہ خدا نے اپنے دور کی بیسٹ ٹیکنالوجی ہوتی اس کو یوز کیا اور پتھروں پہ لکھنا شروع کروا دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ، ہم فاسٹ فارورڈ آتے ہیں اور جب تک پیپر ورک آیا ہے، پیپائرس جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تحریریں لکھنے شروع ہوئیں، لٹریری ریسورسز لکھنے شروع ہوئے، خط لکھنے شروع ہوئے، ٹھیک ہے نا. اس دور کا سب سے فاسٹسٹ کمیونیکیشن تھرو دا رومن روڈ، جس کے ذریعے سے لیٹر لکھا جاتا تھا اور جناب 24 گھنٹے کے اندر لیٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا تھا، ٹھیک ہے. خدا نے اس دور میں تحریر کو اور خطوط رسانی کو اپنے دور کی ماڈرن کمیونیکیشن، ہائی ٹیک، ہائی سپیڈ 5G سے لے کر 10G اس دور کا جو نیٹ ورک تھا نا، خدا نے یوز کیا اسے، ٹھیک ہے نا، پہنچ گئے جی. اچھا، فاسٹ فارورڈ آتے ہیں 15ویں صدی میں، پرنٹنگ مشین ایجاد ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا، گٹنبرگ کے اندر، ٹھیک ہے، جرمنی کے اندر. ادھر مارٹن لوتھر جو ہے ریفارمیشن کر رہا ہے اور پڑوسی کے گاؤں میں پرنٹنگ مشین بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور خدا نے پرنٹنگ مشین کو راتوں رات یوز کیا اور ریفارمیشن آگ کی طرح پھیل گئی، ٹھیک ہے. فاسٹ فارورڈ 400 سال بعد آتے ہیں اور جناب ریڈیو لوگوں نے ایجاد کر لیا کہ یار تھرو ویو جو ہے نا وہ آواز پہنچائی جا سکتی ہے. اینڈ دیٹس وین دا ریڈیو منسٹری اسٹارٹیڈ، ٹھیک ہے. ریڈیو منسٹری کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کیمرے آنا شروع ہو گئے، لیکن ٹی وی کیمرے تھرو سرٹن فریکوینسیز، سرٹن علاقوں تک وہ بھی خدا نے استعمال کیے. اور آج میں اور آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سیٹلائٹ، ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ خدا ہمیشہ اپنے جو میسز ہیں، میسز تک اپنے کلام کو، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس دور کی جو سب سے فاسٹ اور ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا، اس کو خدا استعمال کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
تو خط جو ہیں اور مکاشفہ لکھوانے کا پرپس جو تھا وہ یہی تھا جو ہسٹوریکل کانٹیکس کے اندر کہ دنیا کبھی بھی کلیسیا کی فیور میں نہیں رہی، اور پہلی سینچری کے اندر اور بھی مشکل حالات تھے، کیونکہ رومن گورنمنٹ کو یہ لگتا تھا کہ مسیحی جو ہیں یہ کیسر کے مقابلے میں ایک نئے بادشاہ کو، ایک نئے کلٹ کو اور ایک نئے نظام کو لے کر آ رہے ہیں جو رومن رول کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس لیے جو پرسیکیوشن تھی، جو ہاسٹیلٹی تھی، جو مصیبتیں تھیں، کلیسیا محدود تھی، وسائل نہیں تھے، اوپر سے غریب لوگ تھے، پیزنٹ موومنٹ تھی، ٹھیک ہے، اور شہروں میں بھی جہاں بھی لوگ کلیسیا رہتے تھوڑے چند لوگ ہوتے تھے، تو کلیسیا آلریڈی ہر جگہ پر مشکل میں تھی۔ انٹرنل پرابلم بھی تھی اور ایکسٹرنل پرابلم بھی تھی۔ یہودیوں کا پریشر الگ تھا، فلاسفی کا اس دور کی جو سیکولر دنیا تھی اس کا پریشر الگ تھا، اوپر سے بدعتیں چرچ کے اندر، غلط تعلیم، یسوع مسیح کے بارے غلط نظریات، وہ ایک الگ پریشر تھا۔ اس کے بعد ایکسٹرنل پریشر جو تھا رومنز کی طرف سے، جوش لوگ جو تھے وہ آلریڈی آپ کو نکال چکے تھے۔ تو مطلب آپ کہیں گے کہ چرچ جو تھا آلریڈی واز لیونگ ان اے ہاسٹائل ورلڈ۔ اب اس ہاسٹائل ورلڈ کے اندر رہتے ہوئے یسوع مسیح جو کلیسیا کا سر ہیں، یسوع مسیح جو کلیسیا کا ہیڈ ہیں، ہی ہیز ریٹن کہ جی پہلی سینچری کے اندر اس لیے لکھوائے جائیں تاکہ اس دور کی جو لٹرلی کلیسیاں موجود ہیں ان کی تسلی ہو، اور ان کو پتہ چلے کہ جی وی آر ناٹ الون، انکریجمنٹ کے لیے، ان کی تسلی کے لیے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر یہ لفظ کا استعمال ہوا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، اب یہاں جو لفظ فرشتہ ہے یہ کس کی طرف اشارہ، کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ ہاں جی، فرشتے کے وہاں پر جو گریک ورڈ آیا ہے نا ایونگیلیون، یا جو کہا گیا ہے کہ جس کو تم نے بتانا ہے فرشتہ، وہاں فرشتے سے مراد جو ہے بہت سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو گریک ورڈ وہاں پر ہے وہ کسی آسمانی فرشتے کو پیش نہیں کرتا۔ فرشتہ وہاں پر لٹرلی کہا گیا ہے اس کلیسیا کے پاسبان کو، چرواہے کو، اور جس کو خدا نوٹس دے رہا ہے، جس کو خدا ایڈریس کر رہا ہے کہ بھائی تو چونکہ پیغام پہنچانے والا ہے، فرشتہ مطلب پیغام دینے والا، تو تو چونکہ میرا کلام، میرا پیغام چونکہ تو لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو یہ اس کلیسیا کے لیڈر کو اور اس کلیسیا کے پاسبان کو، چرواہے کو لکھا گیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے فرشتے کا جو یہ پاسبان کے لیے استعمال، لیکن اکثر جب ہم کتب کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جب کوئی بھی شخص مکاشفہ کو پیش کر رہا تھا تو وہاں وہ اس چیز کو نہیں کرتا، تو کیا ہمیں یہ کہاں سے یہ ٹرمنالوجی جو ہے یہ کہاں سے ہمیں ملتی ہے کہ ہاں یہ لفظ جو ہے جیسے آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اس کی کہیں دلیل ہمیں ملتی ہے کہیں اور سے؟ یہ علمی دنیا کی بات ہے، ڈکشنریز ہیں، انسائکلوپیڈیاز ہیں، ورڈ سٹڈیز ہیں، جو لوگ سیمنریز میں، الہیات میں، اور جن کا تعلق علمی دنیا سے ہے، دے گو ٹو دا اوریجنل لینگویج، اور جب آپ اوریجنل لینگویج پہ جاتے ہو، اسی لیے سیمنریز سے جو ٹرین جو لوگ آتے ہیں، اسی لیے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے ٹیکسٹ پر جانا ہے تو آپ جب انسائکلوپیڈیاز، ورڈ سٹڈیز، ڈکشنریز یا ڈاکیومنٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کی اوریجنل ورڈ سٹڈی پر جائیں۔ تو اس لیے جو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، آپ لائبریریز میں چلے جائیں، آپ انسائکلوپیڈیا اٹھائیں تو آپ کو اس کا مطلب جو لفظ اوریجنل گریک میں ہے وہ صاف لکھا سامنے آ جائے گا کہ دس از ناٹ ریفرنگ ٹو این ہیونلی اور انسین انویزیبل اینجلز، اٹس ریفرنگ ٹو اے ہیومن پرسن ہو از اے میسنجر اینڈ ڈیلیورنگ اے میسج ٹو دا کانگریگیشن۔ اچھا، جب آپ اس کو بیان کر رہے تھے اور آپ نے ایک اس میں لفظ کہا کہ جی لکھنے والا، لکھوانے والا جب لکھنے والے کو کہتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے سب سے پہلے، تعریف کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ اس کا جواب دیں، میں بریک لوں گا، بریک کے بعد آ کر ہم یہیں سے سلسلہ شروع کریں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا ہے یہیں سے جوڑیں گے اور آگے ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے۔ کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ یہاں میں بتاتا چلوں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، آج کی یہ نشست مکاشفہ کی کتاب میں سے ہے اور 7 کلیسیوں پر ہم بات کر رہے ہیں، اور آج ہمارے جو اس نشست میں جو ہمارے مہمان ہیں خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر ایرک سرور صاحب۔ سر ہم بات کر رہے تھے ارلی کلیسیا کی، ابتدائی کلیسیا کی، جو خصوصیات ان کے اندر تھیں اور جس طرح انہوں نے اس کو ترقی کی اور کس طرح سے وہ کلیسیا کے ساتھ وہ مل کر کام کر رہے تھے۔ اگر ہم یہ دیکھیں آج کی موجودہ کلیسیا کو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ کلیسیا اس پیٹرن پر چل رہی ہے؟
नहीं देखिए, मौजूदा कलीसिया चल भी नहीं सकती। पहली सदी के हालात और थे, पहली सदी के चैलेंजेस और थे, चर्च अभी स्ट्रगल कर रहा था, और तीसरी सदी तक आते आते वो कलीसिया जो मार्जिनलाइज थी, मजबूर थी, कमज़ोर थी, रद्द की हुई थी, वो पावर में आ गई क्योंकि कॉन्स्टेंटीन ने सरकारी मज़हब बना लिया, ठीक है, और यूँ वो स्टेट रिलीजन के तौर पर वो उभर कर सामने आ गई। और यूँ जब हम जिक्र करेंगे आगे जो तीसरा चर्च है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो जो चर्च हिस्ट्री को भी पेश करता है, तो आप देखेंगे कि जो स्मुरना के बाद की जो कलीसिया परगमन की कलीसिया है, परगमन के बाद जो आगे की कलीसिया है सरदीस है, परगमन का है, और स्मुरना के बाद जो 2-3 कलीसियाँ हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी शिकायत ये है कि तू अपने आप को दौलतमंद कहता है पर है नहीं। मतलब देखें ना कि स्टेट चर्च, स्टेट रिसोर्सेज, स्टेट, ठीक है ना, और सारा कुछ मौजूद है। तो ये 7 अदवार जो हैं कलीसिया की हिस्ट्री के अंदर, तो हर दौर के अंदर चैलेंजेस रहे हैं, तो हम किसी एक ख़त को किसी एक दौर पर अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज़ एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड एंड इट्स अ हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो इसलिए हो सकता है उस ख़त के हालात जो इफसस के हैं वो परगमन के नहीं हैं, जो परगमन के हैं वो लदीकिया के नहीं हैं, जो लदीकिया के नहीं हैं। तो इसलिए हर कलीसिया का कॉन्टेक्स्ट फ़र्क है। हम चूँकि पाकिस्तान के हवाले से तनाज़र में बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का तनाज़र इसलिए बिल्कुल फ़र्क है कि वी आर लिविंग इन अ इस्लामिक स्टेट, और इस्लामिक स्टेट के अंदर कलीसिया महदूद है। एक तो नंबर वाइज छोटे हैं, नंबर 2 रिसोर्स वाइज छोटे हैं, नंबर 3 एजुकेशन वाइज छोटे हैं। तो आप देखेंगे कि हर लिहाज से कलीसिया जो है वो यहाँ पर अपने आप को महदूद होती हुई देखती है, परसिक्यूटेड है, सताई गई है, ईज़ा रसानी है, और लेकिन इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप देखें कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, बाय कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के मसीह जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको अपने अपने मज़हबी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है। अपने कम्युनिटी के साथ आप जो मर्जी इंगेजमेंट बनाएं, ठीक है, वो आप करें, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, फुल करती है। तो जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी हैं, जहाँ पर चैलेंजेस भी हैं, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कलीसिया उन चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी कैसे इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। तो आप देखें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे नज़र आती है, जो बिशारत के बारे से आपने सवाल किया है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने मकामी इलाकाई, अपने मुल्क खित्ते के अंदर रहते हुए जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं बशारत की खिदमत के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब जब बशारत की बात आती है तो इफसस की जो कलीसिया है वो बशारती कलीसिया है, मिशनल चर्च है, लेकिन वो मिशनल चर्च किन की है? गैर कौमों की, ठीक है ना। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि गैर कौमों की है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है यहाँ पर, नंबर 1, एक तो हमारे यहाँ पर मिशन स्टडीज़ नहीं है, ठीक है, सेमिनरीज़ के अंदर मिसियोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है। एवेंजलिज्म जो है वो हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन नॉट एज अ थ्योरी बट नॉट एज अ प्रैक्टिकल, क्योंकि आपने 97% मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाना है। चौथी जो बात है, मुझे यहाँ पर जो हमारा जो मॉडल है डिबेट का, डिबेट मॉडल जो है वो है कलोनियल दौर का। जब ब्रिटिश कलोनियल पावर होते हुए जो डिबेटर थे उनको प्रोटेक्शन थी, क्योंकि मोस्टली डिबेटर जो थे वो वेस्टर्नर्स थे, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन थी और गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती थी, इसलिए डिबेट का मॉडल आ गया। लेकिन आज अगर कहेंगे जी कि मैं डिबेट करूं, आज डिबेट का मॉडल नहीं चलेगा। 2 रीज़न है इसकी, 2 रीज़न क्यों हैं, तो मॉडल आपको चेंज करना पड़ेगा। डिबेट क्यों नहीं चलेगी? नंबर 1, आपके पास कलोनियल पावर नहीं है। नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्फीरियर और माइनॉरिटी के अंदर हैं, आप सुपीरियरिटी माइंड के साथ नहीं डिबेट कर सकते, ठीक है ना। नंबर 3, अदयान जो बाकी हैं, जैसे हमने बात की थी ना आम मुकाशफे की और ख़ास मुकाशफे की, तो हर दीन के अंदर हर रिलीजन को आप स्टडी करेंगे, देयर इज़ सम लाइट। अगर आप उनकी मोरालिटी पर जाएंगे, अगर आप उनकी अखलाकियात पर जाएंगे, अगर आप उनकी फैमिली लाइफ पर जाएंगे, अगर आप उनकी समाजी अखलाकियात पर जाएंगे, तो कोई माशरा भी आपको, जैसे पौलुस कहते हैं ना, कोई शरीयत इन बातों की मुखालफत नहीं है। तो शरीयत कोई भी होगी जिसके अंदर डिवाइन लाइट होगी ना, वो उसकी मोरालिटी, उसकी स्पिरिचुअलिटी और उसकी जो समाजी वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम होंगी, ठीक है ना। तो लेकिन वो लाइट उनको लीड करती है कि वो ट्रू लाइट है, ट्रू लाइट, ठीक है ना। तो वो जो लाइट ऑलरेडी, उस लाइट को रिकग्नाइज करना बड़ा ज़रूरी है कि जी उस लाइट को रिकग्नाइज करके उनको ट्रू लाइट तक लेकर आए, ठीक है।
تو ہمارے پاکستان کے اندر جو طبقے ہیں 2-3 قسم کے بڑے متحرک ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہماری جو منادی ہے یا افسر کی کلیسیا کی جو بشارت ہے, ٹھیک ہے نا, تو جیسے پہلے بتایا ہے کہ ایک تو ہے جو الہیاتی میدان ہے. الہیاتی میدان چونکہ ہمارا اس لیے کمزور ہے کہ ہمارے جو کیوریکلمز ہیں, ہماری سیمنریاں جتنی ہیں وہ سارے کلونیل دور کی بنی ہوئی ہیں. کیوریکلمز جو ہیں وہ سارے موسٹلی گورا صاحب جو ہمیں بنا کر دے گیا ہے وہ ہم پڑھا رہے ہیں, اسی پہ چل رہے ہیں. ہم نے آج تک اپنا جو کانٹیکسچول کیوریکلم ہے نا کہ جی میرے خطے میں مجھے کیا ضرورت ہے جو سیمنری میں پڑھایا جائے, بالکل ایسا ہی, ابھی تک ہم اس پہ ایک طرح کا کنسنسس نہیں کر پائے, وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو جو کانٹیکچول تھیولوجی پڑھانا بڑا ضروری ہے, علاقائی مقامی. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہماری آپ کتابیں, چلے میں ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ مکتبہ کہہ رہا ہوں, آپ پاکستان کے اندر جو مسیح ادارے کتابیں چھاپتے ہیں, آپ دیکھیں 90% کتابیں مقامی لوگوں کی لکھی, گوروں کی ترجمہ ہے. بالکل وہ ایسے ہی, گوروں کا ترجمہ, بالکل وہ ایسے ہی, یعنی وہ اپنے کانٹیکسٹ میں کہیں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں, وہاں لکھ رہے ہیں, ہم ان کا ترجمہ کر کے اپنے علاقے میں چھاپ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس اسکالرشپ کی کمی ہے, ہمارے پاس آتھرس کی کمی ہے. ہمیں اپنے الہیاتی اداروں میں جو ہے افسر کی کلیسیا کی ہم بات کریں, جیسے پہلے بتایا تھا سیمنری پہلی اس جگہ پر کھل رہی ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ دے ایکسپینڈڈ, دے فلڈڈ آؤٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلا تو ہمیں وہاں پر کام کرنا پڑے گا کہ الہیاتی ادارے جو ہیں وہ جو مقامی جو ماڈل ہے جو آج کے دور کے چل رہے ہیں, جس میں ڈائلاگ ہے, جس میں مکالمہ ہے, جس میں انٹرفیتھ ہے. اب میں پشاور میں تھا کل, اور پشاور اس وقت سب سے بڑا انٹرفیتھ ہارمونی کا جو ہے وہ جناب گڑھ ہے, ٹھیک ہے. اور میں جب پشاور میوزیم میں جب کل ہم وزٹ کر رہے تھے تو وہاں پر جو گندھارا کے اور مہاتما بدھا کے جو انہوں نے ملے ہیں, پوری دنیا کے گریک سے لے کر سلک روڈ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے مذہبی انٹریکشن جناب وہاں پر ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے پنجابی زبوروں کتاب, میں آپ کو سادہ سی ایگزامپل دے رہا ہوں ہمارے خطے کی, ٹھیک ہے نا. پنجابی زبوروں کتاب آپ دیکھیں تو کمیٹی بیبیوں کی, ویسٹرن امریکن کمیٹی ان کی, پریسبیٹرین چرچ کی, شاعری کو زبور کی کتاب کو شاعری میں ڈھالنے والے مسلم شیعہ کانورٹ امام الدین شہباز. میوزیشین دیسی ہے کوئی نہیں, کلیسیا بھی ہے نہیں ہے, تو میوزیشین کہاں سے آیا؟ ہندو رادھا کرشن. تو ہماری پنجابی زبوروں کی اپنی کتاب انٹرفیتھ کا رزلٹ ہے. تو یہ جو ہے نا کولیبوریشن, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہمیں ڈبیٹ کی بجائے ہمیں ڈائلاگ اور ہمیں انٹرفیتھ کے ذریعے جو کریٹو ہمارے اپنے جو ریسورس ہیں, باہر نہ آ کے سندسن کہ وہاں کیا کرنا ہے, ہم لوگ بتائیں کہ جی ہم یہ یہاں پر کیسے کرنا ہے اور ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اپنا یہ کرنا پڑے گا. دوسرا جو ماڈل ہے پاکستان میں ہے فیسٹیول ماڈل, ان دنوں آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو فیسٹیول ماڈل ہے یہ فیسٹیول ماڈل ہے, لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ صرف کوئی ایک پارٹی جو کہ مڈل مین کا کردار ادا کرتی ہے, ٹھیک ہے. پیسہ بھی کوئی اور لگا رہا ہے, کیا کہنا چاہیے, اسٹیج بھی کوئی اور لگا رہا ہے, ساؤنڈ بھی کوئی اور لگا رہا ہے, کلیسیاں کی بسیں بھی کہیں اور سے آ رہے ہیں. تو دیز آر اونلی دا ڈلیوری مینس کہ جو ڈلیوری کروا رہے ہیں, اور ان کا بشارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریزن اس کی کیا ہے؟ کیونکہ ہر کروسڑ میں لوگ بھی وہی آئیں گے, ہر کروسڑ میں پادری بھی وہی ہوں گے, سب وہی ہوں گے پورا, تو بشارت تو ہوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. اب جو باہر سے آ رہا ہے بندہ وہ تو دکھائے گا کہ بھائی نہ ہو گیا یہ ہوگا, اس بیچارے کو کیا پتہ ہے, کیا پہنچو گے نہ ادھر بندے کڈے ادھر مار لے. سو بشارت نہیں ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, صرف سیلیبریشن ہو رہی ہے. سیلیبریشن ہے, پارٹی موڈ آن ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایڈرینلائن رش ہو رہا ہے, تو بشارت نہیں ہے. تو یہ 2-3 وجوہات ہیں. تیسرے نمبر پر تیسری جو بات ہے, جیسے پہلے بتایا ایک ماڈل میں نے بتایا آپ کو الہیاتی میدان کے اندر ضرورت جو ہے. دوسرا جو گراس روٹ لیول پر جو ہماری جو پینتیکوسٹل تحریک ہے, جو موومنٹ ہے یا جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے. تیسرا ہمارا جو مین اسٹریم چرچ ہے. مین اسٹریم چرچ کی ہماری پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کیونکہ دے آر پروٹیکٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, میں جب کل پشاور میں تھا, گرینڈیئر کیتھیڈرل, آپ دیکھیں گے ایک چیز آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, پورے پاکستان کے اندر آپ کو جہاں جہاں کیتھیڈرلس ملیں گے وہ کس کے نزدیک ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کنٹونمنٹس کے, بالکل, جو ملٹری کنٹونمنٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسیحیوں کے لیے نہیں تھے. ہاں بالکل, وہ اگر تاریخ آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو they served Christian British government and their servants and their military men کہ وہ ان کو سرو کریں. مطلب میں حیران رہ گیا کل جو میوزیم تھا, وہ میوزیم کا ڈائریکٹر مجھے بتا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ جو میوزیم ہے, کہتا ہے آپ اس کا فرش دیکھیں اندر لکڑی کا ہے. تو میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے ایکچولی یہ برٹش آرمی کا ڈانسنگ بال روم تھا. اور نے کہا آپ دیکھیں یہ سامنے دیوار آ رہی ہے, یہ سامنے گورنر ہاؤس ہے, تو گورنر ہاؤس سے سارے گورے کے آتے تھے, کبھی وہ یہاں ہوتی نہیں تھی, تو جب وہ شام کو فارغ ہوتے
تو سارے جناب ڈانسنگ روم میں آتے, پارٹیاں کر دے, یہ وہ کر دے, کرو کر چلے جاندے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہمارا مین اسٹریم چرچ ہے, چاہے وہ پریسبیٹیرین چرچ ہو, ہمارا اینگلیکن چرچ ہو, ہمارا میتھوڈسٹ چرچ ہو, ARP ہو, مطلب جو میں مین اسٹریم کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہمارے وہ چرچز ہیں, دے آر کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ٹو بی پارٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ پالیسیز, اور ان کی اپنی گواہی ہے. مطلب جس جگہ وہ بیٹھ کے انجیل سنائیں گے نا, وہاں پر گراس روٹ والا نہیں پہنچے گا. سمجھ نا میری بات؟ بالکل ایسے ہی. سو ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے, لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ جو کمبائن ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ ہر بندے کے گفٹ فرق ہیں, ہر بندے کا کام فرق ہے, اور ہر بندے کے چیلنجز اور اپروچز فرق ہیں. تو اوور آل تصویر میں دیکھنی ہوگی کہ افسس کی کلیسیا کا کانٹیکس فرق ہے, پاکستانی کلیسیا کا کانٹیکس فرق ہے, لیکن ہمیں جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ڈینومینیشن, ہر شخص اپنی عقل, اپنی سمجھ, اپنے علم, اپنے عہدے اور اپنی اپروچ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہاں پر ایک چیز کو دیکھیں, انجیل تو فرق نہیں ہے, پیغام تو وہی ہے, لیکن کیا ہم پیغام کو بھی اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے آسان کہ توڑ مروڑ کے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں, تو پھر جہاں پر یہ لفظ جیسے آپ نے شروع میں اس کو کہا افسس کے کہ رسول کہتے ہیں پر ہے نہیں, تو پھر یہ بات وہاں پر سچ ثابت ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, پنجابی کے اندر جہو جہ روح ہو جہ فرشتے, جہو جہ منہ ہو جہ چپیڑ, سادہ چیز تھوڑا جہا پنجابی ذرا گنج کے اگر کہیے, بات یہ ہوتی ہے کہ ایک اور محاورہ یاد آ گیا, جہو جہ ہی آپ وہ جہ ساڑھے ساکھ, ٹھیک ہے نا. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, افسیوں 4:11 پھر آ گیا, ٹھیک ہے, اس نے بعض کو رسول, بعض کو نبی, بعض کو مبشر بنا کر گفٹ, دیز آر گفٹس, دے دیا. اٹ مینس سم ون ہیز گفٹڈ یو, آپ خود سے گفٹ بن کے نہیں آ گئے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ جو بلاوا ہوتا ہے, بلاوے کے بعد جو آپ کی کالنگ ہے, اس کالنگ کے مطابق آپ کی تیاری ہے. اب کل ایک سوال ہم سے کیا گیا کسی نے, ہم جب کانفرنس میں تھے پشاور میں, انہوں نے پوچھا جی یہ بلاوا کیسے پتہ چلتا ہے, جی یہ بلاوا آپ خود بلائے گئے ہیں یا آپ ہی بلا کے آ گئے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, جب بلاہٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے, تو خدا نے جب بیزلیل کو بلایا تھا, تو خدا نے بیزلیل کو ڈائریکٹ نہیں بلایا تھا, خدا نے موسیٰ کو یہ کہا تھا کہ تو بیزلیل بن ہوری بن فلاں کو فلاں قبیلے میں سے میرے لیے کیا کر دے, سیپریٹ کر دے, ٹھیک ہے. نمبر 2, اس کے ساتھ اوہلیاب کو دان کے قبیلے میں سے, اس کو یہودا کے قبیلے میں سے, ٹھیک ہے. سو گاڈ آلویز گیو ڈائریکشن اینڈ پوائنٹ تھرو دا کنفرمڈ سینئر لیڈرشپ کے یار آپ کی کلیسیا میں آپ کے فلاں یہ بندہ یہ بچہ ہے جو کہ جس کو میں نے روح سے اپنے کیا کیا ہے, معمور کیا ہے. سو نمبر 1, لوکل چرچ از دا انکیوبیٹر, کہ جہاں پر فیوچر لیڈرشپ کو آپ کیا کرتے ہیں, ریز کرتے ہیں, اور ان کو آپ ایٹماسفیئر فراہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ. نمبر 2, آپ کا لرننگ پروسیس, ٹھیک ہے. لکھا اس کو میں نے ہر طرح کے علم اور فہم اور حکمت اور دانائی سے معمور کیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ آپ کو خدا نے تو دی ہیں, بٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ تھرو ٹریننگ, تھرو ٹیچنگ, تھرو لرننگ اینڈ تھرو ایکسپیرینس, ٹھیک ہے نا. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بلاوے کو پیش کرتی ہیں. یہ بندہ بلایا گیا ہے, اینڈ دا ٹائم از دا بیسٹ ٹیچر. ٹائم پروو کرتا ہے کہ اس بندے کی فروٹفل خدمت کتنی ہے یا نہیں ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی پتہ ہے. پلس سینئر لیڈرشپ کنفرم کرتی ہے, آپ کے چرچ کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں, آپ کی خدمت گزار ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کی خدمت کا فروٹ سامنے, آپ کا کریکٹر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ساری مل ملا کے آپ کی انٹیگریٹی کو, آپ کی اتھینٹسٹی کو پیش کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ سالڈ ہے, اور جو یہ بات کہہ رہا ہے نا, مطلب اس کے پیچھے وزن ہے. بریک لیتے ہیں, لیکن بریک میں جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں تاکہ پھر ہم آ کے اس میں بات. سمرنا کی تعریف تو ہو رہی ہے لیکن اس سے شکایت نہیں ہو رہی. تو یہ بھی کلیسیا موجود ہے کہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے لیکن اس سے شکایت نہیں کی جا رہی. تو یہ کون سے عوامل ہیں, کون سی وجوہات ہیں جو وہ اپنی تابعداری کو, فرمانبرداری کو کر رہا ہے لیکن اس سے وہ شکایت نہیں کی جا رہی. لیکن یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے یقیناً ہم اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. سر, بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سمرنا کی کلیسیا. اب اگر اوور آل دیکھا جائے تو ساتوں کی ساتوں کلیسیاؤں میں ہمیں شکایت بھی ملتی ہے, ہمیں تعریف مل رہی ہے, لیکن واحد کلیسیا سمرنا ہے جس کی شکایت نہیں ہے, جس کی صرف تعریف کی جا رہی ہے.
تو اس کلیسیا میں کیا ایسی خاص بات تھی کہ اس سے شکایت نہیں کی گئی؟ 2 باتیں صرف، پاورٹی اینڈ پرسیکیوشن. ٹھیک ہے، یہ کلیسیا کا جو خط ہے یسوع مسیح نے اس کی تعریف اس لیے کی اور شکایت کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو وہ کلیسیا اظہار ثانی کا شکار ہے، نمبر 2 وہ غریب ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے وہاں لکھا ہوا ہے پرنتھس کے اندر مگر تو دولت مند ہے. ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح اس کو انکریجمنٹ کر رہے ہیں کہ شاید دنیا کی نگاہ میں یو آر پور اینڈ یو آر مارجنلائز اینڈ یو آر پرسیکیوٹڈ، لیکن میں جب تجھے دیکھتا ہوں یو آر اسٹل رچ ان فیتھ، رچ ان پیشنس، رچ ان ٹیچنگ. ٹھیک ہے، اس کے آگے تعریف کی گئی ہے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، تو برداشت نہیں کرتا انہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کی جو بنیاد ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ جس میں سالڈ ٹیچنگ پہ کھڑے ہوئے وہ لوگ. ٹھیک ہے، بار بار ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ 7 کلیسیا کے اندر اور اس کلیسیا کے اندر بھی جو ایک چیز بڑی اہم آئی ہے وہ ہے یسوع مسیح نے جو زیادہ فوکس دیا ہے کلیسیاؤں کو، وہ دیا ہے ان کی تعلیم پہ. اپنی تعلیم کو، ٹیچنگ، ڈاکٹرائن تمہاری جو ہے نا وہ خراب نہیں، وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور یہی وہ ایریا ہے جس پر ابلیس سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے. یا ٹریننگ لینے کی لوڑ ہے، سیمنری کرنے کی لوڑ ہے، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو کچھ ہم اپنی طرف سے بنا کر، مفروضے بنا کر، ادھر سن ادھر سے سن، جو مرضی ہم جا کے جو کہانیاں مرضی بنا لیں، جو مرضی لوگوں کو دے دیں، پھینکتے رہو، لوگ لیتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا، آج جس بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ اپوسٹل بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ ٹیچر بھی ہے، وہ پروفٹ بھی ہے، وہ آپ ہی سارا کوئی بنایا ہے. ٹھیک ہے نا، اور وداؤٹ اینی ٹریننگ ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں ہے. تو یہ بات جو تعریف کی گئی نا کہ تو ایک تو پرسیکیوٹڈ ہے اور دوسرا تو پور ہے. آپ دیکھیں گے نا رسولوں کے مال میں جب پطرس اور یوحنا جب دونوں ہیکل کے دروازے پر شام کے پہر دعا کرنے کے لیے گئے ہیں تو دروازے پہ جو لنگڑا بیٹھا ہوا ہے، کیا اسٹیٹمنٹ دیا اس نے کہ یہ سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں. مطلب when you are poor you have other kind of wealth. ٹھیک ہے نا، تو جیسے کسی نے کہا تھا اگر میرا منہ بھرا ہوا ہوگا تو میں کبھی بھی دعا کے لیے نہیں کھول سکتا، اگر میرے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں گے، بیزی ہوں گے، تو میں کبھی بھی دعا کے لیے اٹھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کلیسیا جو تھی یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ تھی خدا کی ذات پر، خدا کی پروویژن پر اینڈ خدا کی پروٹیکشن پر. So that's why that ecclesia has no complaint. یسوع مسیح کو اس کلیسیا سے کوئی کمپلین نہیں ہے، صرف اس لیے کہ جو پرسیکیوٹڈ ہے اور پور ہے. اگر آج دیکھا جائے اس بات کو تو جہاں یسوع بہت سی چیزوں کو کہہ رہا ہے، تعلیم کی بھی بات کرتا ہے، ہر چیز، اور اگر مسیح کی تعلیم کی بات کی جائے تو وہ جو کچھ تعلیم دیتا ہے پہلے اس پر عملی طور پر اس کو کر کے دکھاتا ہے بعد میں. لیکن موجودہ اگر دیکھا جائے تو شاید عمل اس طرح نہیں ہے، وہ صرف تعلیم دی جا رہی ہے، اور شاید تعلیم بھی ویسی نہیں دی جا رہی جس کا ذکر مسیح یسوع بذات خود انجیل اربعہ میں وہ ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اچھا، ہم جب لودیکیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اس سے بھی بات وہ ریلیٹ ہو رہی ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. اب یہ چند الفاظ ایک جملے میں آ رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا بھید ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہ تو گرم، نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس دیکھیں، جیسے میں پہلے کہا نا کہ جو زبان دانی مکاشفاتی ادب میں استعمال ہوئی ہے وہ ہمیشہ استعارے استعمال ہوتے ہیں جو کہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کلیسیا کے اندر بھی یہ سرد اور گرم پانی کے چشمے اس علاقے میں موجود تھے اور لوگوں کو پتہ تھا کہ سردیاں گرم ہونے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس استعارے کو، اس لینگویج کو استعمال کرتے ہیں مسیحی ایمان کے ساتھ، مسیحی بشارت کی طرف اور مسیحی کریکٹر کی طرف. یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں گے جہاں پر ڈاکٹرائن، تعلیم، آپ کی بشارتی خدمت، تعلیمی خدمت، بشارتی خدمت، اور آپ کی کیا کہنا چاہیے کلیسیا بڑھوتی. ٹھیک ہے، تینوں ساتھ سے جڑی ہوتی ہیں. تو وہاں پر بھی جو نیم گرمی ہے وہ یہی ہے کہ صرف اتوار کے اتوار یا عام حالات میں بس ایک ہوتا ہے کلچرل کرسچن، دیکھیں، اور کلچرل کرسچینٹی کہ جی آپ مسیح خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ کا بپتسمہ ہو گیا ہے، آپ اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں اور جناب یہ آپ کی خدمت اینڈ دیٹس اٹ، یا یہ آپ کا مسیحی ایکسپریشن ہے. دوسرا ہے بلاوا کہ جس میں کلیسیا کو، یہ کلیسیا کو لکھے گئے، یاد رکھیں یہ انڈیویجول نہیں ہے، یہ کلیسیاؤں کو لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ یہ اگلی کلیسیائیں نہ صرف اس دور کی کلیسیائیں
آسیا کی کلیسیاں, ایشیا کی, یورپ کی کلیسیاں, افریقہ کی کلیسیاں, ایشیا کی, بلکہ دنیا کے آخر تک جہاں جہاں کلیسیاں موجود ہوں گی یہ ان سب کے لیے لکھا گیا ہے. تو اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر کوئی کلیسیا لوک وارم ہے یا نیم گرم ہے یا نیم سرد ہے یا نیم گرم ہے, تو ان کو کہا گیا بھائی ایک طرف آ جا, ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے نا. جس طرح کہ یشوع نے کہا تھا اپنی قوم کو ملک پرومس میں داخل کرنے کے بعد, انہوں نے کہا جی دیکھو آج یہ فیصلہ کر لو. کیا فیصلہ کر لو؟ کہ یہاں تو وہ دیوی دیوتا نے چھوڑ کے آئے ہو پیچھے مصر میں, یہاں پھر وہ دیوی دیوتا یہاں ملیں گے, ٹھیک ہے نا. تمہارے پاس دونوں, چوائس از آلویز یور. کہتا رہی میری بات اور میری گھرانے کی بات, کہتا جی ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے, ہم خداوند کی عبادت کریں گے. تو یہ وہی بات ہے کہ بھئی یہاں تو آپ چوز کر لو کہ آپ نے سرد رہنا ہے, یہاں آپ نے گرم رہنا ہے. سو یہ کلیسیا کی اپنی, دیکھیں نا, ہر کلیسیا کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. اب یہ جو افسس کی کلیسیا ہے اس کو لو لیس چرچ کہا گیا ہے, محبت کھونے والی کلیسیا. سمرنا کی کلیسیا کہا گیا ہے جی کہ پرسیکیوٹڈ چرچ, ٹھیک ہے نا. پرگمن کی کلیسیا کا کمپرومائز چرچ, کمپرومائز کر گئی نا کہ یار ممبر ٹوٹ جان گے, دہجکی نہیں ہونی, پیسے نہیں ہونے, تو چلو اے بھائی ہیں بھن جو کری ہونڈے نا کرن دو, ساڈا کی جانتا ہے, پرسنل میٹر یسوع مسیح آپ پوچھ لے گا. نو, یو آر دا اینجل آف دا چرچ, یو آر دا رسپانسبل. خداوند آپ سے پوچھے گا کہ یہ, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی تیری پاسبانی خدمت میں تیرے ناک کے نیچے تینے پتا بھی سی ہونڈے آوے, تو پھر بھی ایلی کہاں گڑو کمبل مار کے بکل مار کے پیارے ہیں, تے کی ہے گا وہ گانا نا, بھلے شارہ شیرے میری کمبل دے میرے بکل دے بچ چور نہیں, ٹھیک ہے نا. تو منجی ڈانگ پہ آپ ہی پھرنی پائے گی نا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو کالنگ ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ فرشتے کے ساتھ ہے, وہ پاسبان کے ساتھ ہے. تو یہی ہے کہ جو کلیسیا کی ایکٹیویٹیز کس چیز پر بیس ہیں, کلیسیا کی جو بشارت ہے, کلیسیا کی جو ترقی ہے, کلیسیا کا جو فیوچر انگیجمنٹ ہے وہ کیسے ہے, کن لوگوں کے ساتھ ہے. تو دیٹ آل ڈیپینڈ کہ سرد ہے یا گرم ہے, بس رسمی رواجی کیتا کم کیتا مٹی جھاڑی سے لالا خیر چلا. اچھا, جب ہم غالبانی کی بات کرتے ہیں یا ہم انعام کی بات کرتے ہیں, تو کوئی ایسا شخص نہیں جو نہیں چاہے گا کہ جو وہ کر رہا ہے اس کو اجر نہ ملے. شکایت ہوئی, اسے رفع کیا گیا, بدی سے کنارہ کیا گیا. لیکن جب ہم انعام کی بات کرتے ہیں یا غالبا, تو ہر جگہ پہ فرق چیزیں ہیں. اگر ہم پرگمن کی بات کریں تو اسے کہتا ہے اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اور اس پتھر پر نیا نام لکھا ہوگا. اور اگر ہم فلدیفیا میں آئیں تو اور ہے, اور اگر ہم لودیکیا میں آئیں تو وہ کہتے ہیں جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا. ہر ایک کو فرق چیزوں کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, انعامات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. اور یقیناً ہر کوئی انعام لینا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے اسے وہ کام کرنا پڑے گا. اب یہاں پر ایک سوال جو میں اس میں بھی کرنا چاہوں گا, 7 جگہ پر یہ لفظ جو آیا کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. کان تو ہیں, کیا ہے جو وہ سن نہیں رہے؟ دیکھیں جی, 2 چیزیں ہیں سننے سے والے سے. شما اسرائیل ادونائی اخاد الوہیم اخاد, ٹھیک ہے نا. سن اسرائیل خداوند تیرا خدا. سن سے کیا مراد ہے؟ شما, ٹھیک ہے نا. یہاں سے لفظ شمایا یا لفظ سما آیا ہے, ٹھیک ہے نا. سننے سے مراد ہے جی سن کر اس کو رسپونڈ کرنا. سننے کو تو آپ سڑک پر جا رہے ہیں ہارن بھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, سننے پہ گاڑیوں کا شور بھی سن رہے ہیں, کہیں ٹی وی لگا وہ بھی سن رہے ہیں, اے سی کا ساؤنڈ, سننے کو آپ بہت کچھ سن رہے ہیں, لیکن آپ ہر ایک کو رسپونڈ نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو خدا جب کہتا ہے نا شما اسرائیل, تو خدا پھر آگے ایکشن پلان دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ سن, بلکہ ایکشن پلان ہے کہ بھائی یہ ایکشن پلان ہے, اور پھر اس ایکشن پلان پر تو عمل کرے گا. تھرو دس ایکشن پلان یو ول رسپونڈنگ ٹو می, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر بھی خداوند یہ فرما رہا ہے کہ بھائی تجھے جو پیغام دیا گیا ہے, جس کے کان ہوں وہ سنیں. اب یہاں پر صرف ایک کلیسیا نہیں کہا گیا, روح. پہلی بات تو بتانے کہنے والا کون ہے؟ خدا کا روح ہے. اور پھر کلیسیاؤں سے, سو اٹ از ٹو دا ایوری جنریشن, ٹو دا ایوری چرچ, ٹھیک ہے نا. ایک اور بڑی اہم بات ہے سننے سے جو مراد ہے, یسایہ پہلا باب اگر آپ نکالیں گے نا, تو وہاں پر نہیں, 6 باب ایکچولی, یسایہ 6 باب کے اندر ہے. پہلے باب میں تو خدا ان کا مقدمہ پیش کرتا ہے. 6 باب میں جب یسایہ توبہ کرتا ہے نا, تو آپ دیکھیں گے یسایہ کی کال پر آ کر پہلے 12 آیت تک سب لوگ رک جاتے ہیں کہ میں حاضر ہوں, مجھے بھیج دے. اچھا, اب بھیج تو دے, پر تیری منسٹری کیا ہوگی, ٹھیک ہے نا. اگر آپ وہ چیپٹر پڑھیں گے نا, تو وہاں لکھا ہے کہ میں تجھے ایسے لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جو سنتے ہوئے بھی نہ سنیں گے تاکہ وہ نہ سمجھیں,
اور وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھیں گے تاکہ وہ کیا پائیں, شفا پائیں یا بحال ہوں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ God is calling for a failed ministry. انٹرسٹنگ بات یار, خدا تو فیلڈ پروجیکٹ پہ بلا رہا ہے اور پہلے سے بتا بھی رہا ہے کہ تو جن کے پاس جائے گا انہیں سننی نہیں ہو تیری. سو یو آر گوئنگ ٹو اے ڈیڈ پروجیکٹ. اچھا جی, اوکے, خداوند ٹر جانے ہیں. کب تک؟ اگلا سوال پتہ ہے وہ اس کا یہی ہے, بالکل, خداوند یہ کب تک ہوگا؟ تو پھر خداوند سے کہتا ہے جب تک بستیاں ویران نہ ہو جائیں, جب تک عدالت جاری نہ ہو جائے, جب تک میدان نہ میں بنا دوں. اور ایون کہتا ہے کہ اتنی بڑی میں عدالت کروں گا, اتنا بڑا میں ججمنٹ کروں گا کہ شاہ بلوت جو کہ ہیوج ٹری ہے, کہتا ہے ایون وہ بھی کاٹا جائے گا اور اس کا تنا بھی رہ جائے گا نا, تو پھر بھی خدا کہتا ہے کہ میں اپنی عدالت جاری رکھوں گا. لیکن جب تو غور سے دیکھے گا تنا بھی غائب ہو جائے گا, تجھے ایک چھوٹی سی شاخ نظر آئے گی. اینڈ واٹ از دیٹ شاخ؟ دیٹ از اے برانچ آف جیسی. خدا کہتا ہے کہ میں تجھے فیلڈ منسٹری, فیلڈ پروجیکٹ میں بھیج رہا ہوں. کالنگ تیری یہ نہیں ہے تیرے کو گورے کتنے نے, تیرے کو ڈالر کتنے نے, تیرے کروسیڈ کتنے, میں ٹکڑے کڑے شہر نو کور کیتا, بساں تو کنیاں لوائیاں نے, اور جناب تو کتنے. کالنگ تیری یہ ہے کہ تو میری خدمت سے وفادار رہے گا. یو آر ناٹ کالڈ ٹو بی سکسیزفل, یو آر کالڈ ٹو بی فیتھفل. چیلنج یہ نہیں ہے کہ جی روح کلیسیاں سے کیا کر رہا ہے, روح کلیسیاں سنن کے نہیں. چیلنج یہ ہے کہ کلام سنانے والا, خدمت کرنے والا وفاداری سے خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ چیلنج ہے. میں چاہوں گا کہ چونکہ ابھی ہم بالکل اینڈ کی طرف ہیں, تو اسے آپ کنکلوڈ کریں کہ موجودہ اگر دور میں جیسے ہم ہیں, تو ہم کس طرح سے سنیں, سمجھیں, سیکھیں, جانیں اور پھر اس طرح سے اس کو ڈلیور کریں. ٹھیک ہے جی, ساتوں کلیسیاؤں کے لیٹر کا جو لب لباب ہے نا, جو خلاصہ ہے, اگر آپ انالیسس کریں ساتوں کلیسیاؤں کو پڑھیں, یہ سمجھیں گا 3 چیزیں ابھر کر سامنے آئی ہیں. ریممبر, ریپینٹ, ریوائیو, کیپٹل آرز. ہر کلیسیا کو جسے شکایت ہے, مشورہ دیا گیا ہے, ریوارڈ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک بات ضرور کہی گئی ہے کہ فرسٹ ریممبر, اور یادگاری جو ہے نا, یادگاری رکھی انہیں سب. دیکھو جہاں جہاں سے بنی اسرائیل گزرتے گئے نا, پہلا کام وہ کیا کرتے تھے؟ دے پٹ این آلٹر, مذبح, کہ یہاں پر خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیا, مذبح, یادگاری. مطلب سارا کریڈٹ, ساری گلوری کس کو؟ خدا کے نام کو. ٹھیک ہے نا. سو پہلی چیز کہتا ہے جی ریممبر. ٹھیک ہے نا. سو ریممبرنس بڑی ضروری ہے. تو ہماری جو ہولی کمیونن ہے وہ کیا ہے؟ میری یادگاری میں وہ بھی یادگاری ہے. ہمارے ہر سنڈے کی عبادت کیا ہے؟ ہماری یسوع مسیح کے مردوں سے جی اٹھنے کی کیا ہے؟ یادگاری ہے. ٹھیک ہے. سو پہلی چیز ہے وی نیڈ ٹو ریممبر کہ ہماری جو محبت خدا کے ساتھ, ہماری جو خدمت خدا کے ساتھ, یا خدا نے ہمیں جو ہمارے ساتھ ماضی میں جو کیا ہے, اس کی یادگاری جو ہے وہ ہم یاد کریں اور اس کو اگلی پشت کو ڈلیور کریں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ ہے ریپینٹنس. ریپینٹنس از دا کی. یہ سایہ ورگا بندہ بھی چلا اٹھتا ہے خدا کی قدوسیت دیکھنے کے بعد, ہائے میں تو برباد ہوا, میرے ہونٹ ناپاک ہیں, اور نہ صرف میرے ہونٹ ناپاک ہیں, میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہوں وہ بھی میرے ورگے گندے نے. جو لفظ ہے نا وہاں پر کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں, کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ, مطلب میں نے خدا کی پاکیزگی دیکھ لی ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ یار میں تو ہمیں انہوں کہنا تجھ پر افسوس, تجھ پر افسوس, تجھ پر مجھ پر افسوس. سو جو ریپینٹنس ہے وہ ہمیشہ پرسنل ریپینٹنس سے شروع ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ گوز ٹو اے کمیونل, فیملی, نیشنل, ایکلیزیل لیول پر جاتی ہے. سو ریممبرنس, نمبر 2 repentance, and that leads to the revival. اچھا, اب ریوائول کا مطلب چرچ بھرا ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ ہے ریوائول کا مطلب ہے کامیاب فیسٹیول کون سا جی جس میں پبلک ہے, پبلک بندہ آگے کھلوگا, دیکھو میں کنگ کھلوتا جی, حد نظر پیچھے میری ویل, پبلک مار, اے میری کامیابی ہے. سو پیمانہ کامیابی کا کیا ہے؟ مجمع, ریوڑ, کراؤڈ, ہرڈ, کہ یار تو بھیڈاں بکریاں کنیاں کٹھیاں کیتیاں نے, کنیاں لوکاں تو چونا لایا, کنیاں نے بیوقوف بنایا, بساں کنیاں لگیاں نے. یہ کامیابی کا کیا بن گیا؟ پیمانہ. تو ریوائول یہ نہیں ہے. ریوائول جو بائبلی ریوائول ہے نا, بائبلی ریوائول آلویز اسٹارٹ فرام ریپینٹنس. توبہ سے شروع ہوتا ہے, لوگ توبہ کرتے ہیں, روزے میں جاتے ہیں, گریہ وزاری کرتے ہیں, اینڈ دین جو بیداری ہے دیٹ erupted فرام دا کمیونٹی اینڈ اسپریڈ ٹو دا نیشنل لیول. اور اس میں سوسائٹی کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس ریوائول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ شامل ہوتا ہے. دیٹس کالڈ دا ریوائول. سو ریوائول یہ نہیں ہے
کہ جی آپ کے چرچ کتنا بھرا ہوا ہے اور آپ کے کروسیڈ اور آپ کے فیسٹیول میں آپ نے بندے اور بندیاں کتنی اکٹھے کر لی ہیں. ریوائول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس فیسٹیول ریوائول سنڈے سروس سے باہر نکلتے ہیں نا, ہاؤ یو آر انٹرنگ ٹو دا مشن فیلڈ. آپ باہر 5 دن میں جا کر جو ہے وہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں, دیٹ از ریوائول. مجھے بڑی اچھی وہ اسٹوری سنائی. اس نے کہتا جی ہمارے چرچ کے اندر, وہ بندہ میرا دوست جو آیا ہوا تھا, کہتا ہے ہمارے چرچ کے اندر جب سروس ختم ہوتی ہے نا تو جب لوگ باہر نکلتے ہیں چرچ سے, کہہ رہا چرچ پتہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ لکھا ہوا ہے ناؤ یو آر ریڈی ٹو انٹر ان اے مشن فیلڈ. چرچ میں تو مشن فیلڈ میں نہیں آیا, چرچ میں تو مشن فیلڈ میں تیاری کے لیے آیا ہے. ناؤ یو آر انٹرنگ انٹو دا مشن فیلڈ. 5 دن 5 days a week you will be in the mission field. اور پھر اگلے سنڈے آئے گا کہ میں پھر تیاری کرنے میں اگلے 5 دن پھر مشن فیلڈ میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ریوائول کو اس انداز سے سمجھنا. آخری بات جو اس کے اندر ہے وہ ہے یسایہ نبی کی طرح کہ جو ریوائول کے اندر اور خدمت کے اندر جو بار بار ان کلیسیاؤں کو جو ایک بات کہی گئی ہے نا, وہ ہے وفادار رہے, کمیٹڈ رہے, وفادار رہے. اس سے قطع نظر آپ کامیاب کتنے ہیں, اس سے قطع نظر کہ آپ ناکام کتنے ہیں, خدا آپ کو بلانے کا یا خدمت کا بلاوا جو ہے, دیٹ از ناٹ ٹو بی سکسیزفل اور انسکسیزفل, اٹ از فیتھفل. تو یہ پیغام ہے کلیسیاؤں کے لیے بھی. ریممبر, ریپینٹ اینڈ ریوائیو. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور یقیناً خدا کے کلام میں سے ہم نے بہت سی باتوں کو سیکھا, اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے, سنیں گے, اور دیکھ اور سن بھی رہے ہیں, یقیناً وہ اس سے برکت کو پائیں گے. اور آج تک جتنی بھی جو بھی ان کے ذہنوں میں جو یا شکایات تھیں یا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے, یقیناً آج اس 7 کلیسیوں کو بہت سی چیزیں ان کے سامنے وہ راز آشکار ہوئے ہیں اور انہوں نے سیکھے اور جانے. اور میں گواہی ٹیلی ویژن کی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کے یہ تھے ہمارے گیسٹ ریورنڈ ڈاکٹر ایرک سرور صاحب, جن کے ساتھ ہم نے آج کی اس نشست کو خدا کے کلام سے سیکھا اور جانا, اور یقیناً آپ نے اس کلام میں سے برکت کو پایا. ضرور ہے کہ آپ اپنا بھی حصہ اس میں دیں, کلام کو سنیں, جانیں, سمجھیں, اور اگر کوئی چیز آپ سمجھتے کہ ہاں میں یہاں غلط ہوں, تو اس کا اعتراف آپ خود اپنے سے کریں, تاکہ پھر آپ کو جو نئی چیز ملے اس کے لیے پھر آپ ایک جگہ پر نہیں بلکہ دوسری جگہ پر جا کر خدا کے کلام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں, اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ وقت کو سپینڈ کریں, ٹائم ان کو دیں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس آل آف یو.